إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم۔ محترم دوست اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کامل اور مکمل دین دے کر بھیجا ہے، جس میں نہ کسی چیز کے اضافے کی ضرورت ہے اور نہ کسی چیز کی کمی کی ضرورت ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ اللہ پاک کا آخری فیصلہ ہے کہ ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور دین کو ایک نعمت قرار دیا۔ اتممت علیکم نعمتی، کہ اس نعمت کو ہم نے مکمل کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اللہ پاک نے ہمارے لیے اسلام کو دین کے طور پر قبول کر لیا۔ رضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ پاک اب دین اسلام ہی سے راضی ہوگا، اور کوئی چیز لے کر کوئی جائے گا تو وہ بارگاہ خداوندی میں ہرگز قابل قبول نہیں ہوگی۔ بلکہ دوسری جگہ پر ہے من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، کہ اگر اسلام کے علاوہ کوئی چیز لے کر آؤ گے اور تو اس کو ہرگز قبول نہیں کریں گے، سرسری طور پر نہیں کہ بھئی ہم نہیں قبول کریں گے اس کو، بلکہ لن یقبل منہ، کہ اس کو ہم ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور ایسے لوگ آخرت میں ناکام ہو جائیں گے۔ یہ وضاحت ہے، صراحت ہے اللہ پاک کی، جو کائنات کا خالق ہے، ان سب کا مالک ہے، اور حضور علیہ السلام کے ذریعے سے زندگی کے جتنے اہم امور ہیں یا انسانی زندگی کے گزارنے کے جو ترتیبیں ہیں، جس کو ضروریات زندگی کہتے ہیں یا مقاصد زندگی ہو، ان دونوں کی مکمل رہبری فرمائی۔ نکاح جو ہے وہ ایک طرح سے ضرورت زندگی ہے، بنیادی ضرورتوں میں اس کو شمار کیا ہے۔ نکاح کو بھی کھانا پینا، کپڑا مکان، نکاح، سواری، جس کو بنیادی ضرورتوں میں شمار کیا ہے، اور دوسری طرف ایک بہت بڑی عبادت بھی، تمام انبیاء کی سنت ہے۔ یہ ایک مبارک اور مقدس طریقہ ہے نکاح، انسان کی ایک جنسی حاجت بھی ہے، مرد کی بھی عورت کی، دونوں کی وہ ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے اس کو حلال راستے سے رائج کروایا نبیوں کے ذریعے سے، اور اس کا طریقہ بتایا، اور اس کو اتنا آسان کر دیا، اتنا آسان کر دیا جیسے پانی اور ہوا کو آسان کر دیا ہے۔ جتنا پانی اور ہوا کا حصول انسانوں کے لیے آسان ہے، اتنا ہی نکاح شریعت اسلام میں آسان ہے۔ اس میں کوئی تکلفات نہیں ہے، تصنعات نہیں ہے، اور اس میں کوئی خرچے نہیں ہیں۔ نکاح میں کوئی خرچہ نہیں ہے۔ اگر آدمی کے پاس مہر کا پیسہ نہیں ہے تو ادھار مہر پر نکاح ہو سکتا ہے، اور مقدار مہر شریعت میں ایسی متعین ہوئی ہے کہ ہر آدمی آسانی سے نکاح کر لے، کہ ان کی قوم کا جو عرف ہو، لڑکی کی قوم کا جو عرف ہے نکاح مہر میں، اس مہر پر نکاح ہو جائے۔ تو جس نوعیت کے خاندان ہیں، اگر مالدار لوگ ہیں تو وہ اپنے اس اعتبار کا ان کا کفو ہوگا، اور اوسط درجے کے لوگ ہیں تو ایسا ہوگا، اور بالکل غریب آدمی ہے تو اس کا ایسا ہوگا کہ کسی صورت نکاح رکے نہیں، روکڑ نہیں ہے تو ادھار پر کر لیں، راضی ہو جائے، بس دو میاں بیوی اس پر راضی ہیں کہ نکاح ادھار مہر پر کر لیں تو ان کو کوئی حرج نہیں۔ اور اگر وہ بعد میں جا کر لڑکی خوشی سے معاف کر دے تو اس پر ضروری بھی نہیں کہ وہ دے دے، ویسے تو واجب ہے مہر، حق مہر ہے، وہ واجب حق ہے، اس کو دینا ہے، اور نقد دے دے سب سے افضل ہے۔ نہیں ہے اس کے پاس، نہیں دے پا رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ ادھار میں نکاح کر لیں، اگر راضی ہو گئی لڑکی اس پر تو ان کا نکاح ہو جائے گا، کوئی بیچ میں رکاوٹ نہیں ہے۔ اور ایک مدت گزرتے اس کے پاس پھر بھی انتظام نہیں ہو سکا، اور بیوی نے خوشی سے کہا کہ میں نے مہر معاف کر دی، تو معاف ہو جائے گی۔ یا وہ مہر اس کو دے دے اور بعد میں وہ لڑکی اس کو اس کے استعمال کے لیے دے دے کہ آپ تم استعمال کرو، اس کو کسی کام میں، کاروبار میں لگا دو، یا آپ خرچہ کر لو، تو وہ اس طرح اس کو راضی سے دے، خوشی سے دے سکتی ہے۔ یعنی کتنا آسان اس کو کیا ہے۔ اس کے پاس اپنا گھر نہیں تو کرائے کا گھر لے لے،
کرایہ ادا کرنے کی اس میں استعداد نہیں، مسلمانوں میں کسی کے پاس گنجائش ہو کہ بھائی کمرہ پڑا ہے خالی تو اس کو رہنے کو دے دو تاکہ اس کا کام نکل جاوے، اس کی ضرورت پوری ہو جاوے، جو اس کی ضرورت ہے۔ اور کلام پاک میں مزید ہے، جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ بھئی اپنے لڑکوں لڑکیوں کے نکاح کرا دیا کرو، اور پھر کہا کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ اگر وہ فقیر ہوں گے تو نکاح سے خدا ان کو غنی کر دے گا، نکاح کے بعد اللہ پاک ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ یعنی یہ جو معیار بنتا جا رہا ہے کہ اچھی طرح سیٹ اپ، ویل سیٹ، لڑکی والے یہ دیکھ رہے ہیں کہ لڑکا ویل سیٹ ہے کہ نہیں، اور عموماً ویل سیٹ میں دھوکہ ہی کھا جاتے ہیں، کیونکہ ویل سیٹ دیکھتے ہیں ظاہر کو لوگ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نکاح کی 4 بنیادیں ہیں، 4 بنیادیں ہیں، جو بڑی 4 قومیں دنیا میں ہیں وہ ان کی طرف منسوب ہوتی ہیں وہ بنیادیں عموماً۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، کہ 4 چیزوں کی بنیاد پر کسی لڑکی سے شادی کی جاتی ہے، لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے، لجمالہا، اس کے حسن کی وجہ سے، اور لمالہا ولجمالہا ولحسبہا، اور اس کے حسب نسب کی وجہ سے، ولدینہا، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشورہ دیا، فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ دیندار لڑکی کو پسند کر لے، چاہے اس کا حسن کم ہو، چاہے اس کے پاس مال کم ہو، چاہے وہ کسی نیچے خاندان کی ہو، اس کا خاندان بہت اونچا نہیں لیکن اس میں دین ہے، اس لیے کہ آدمی کو جو واسطہ پڑے گا زیادہ اس کے دین سے پڑے گا، اس کے مال سے، کیونکہ مرد کے ذمہ ہے اپنی کمائی کر کے اپنا گزران کرنا، بلکہ بیوی کا نفقہ اس کے ذمہ واجب ہے، تو بیوی کے مال سے اسے کیا مطلب ہے؟ وہ ابج پتی بھی ہو، وہ ارب پتی بھی اگر ہیں، تو شوہر کو اپنی بیوی کے مال سے کیا مطلب ہے؟ اور اگر وہ فقیر ہیں تو بھی شوہر کو اپنی بیوی کے مال سے کیا مطلب ہے؟ اور اس کے حسن سے اس کا کیا واسطہ ہے کہ بہت زیادہ خوبصورت ہے، بہت حسین ہو جائے، صرف یہ ہے کہ طبیعت کی ایک چاہت ہے، حسن، اس سے اوپر اس کا اور کیا درجہ ہو سکتا ہے؟ ہاں اگر دین کے ساتھ حسن ہے تو بہت اچھا ہے کہ 2 اچھی صفتیں پیدا ہو رہی، اس کے اندر بڑی صفت دین ہے کہ دین کی نسبت پر ہو۔ جو عموماً اس وقت معاشروں میں میاں بیوی کی جو لڑائیاں ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے، دھوکے کی وجہ یہی ہے کہ دین تو دیکھا ہی نہیں تھا، دین دیکھا ہی نہیں تھا۔ لڑکی 5 وقت نماز پڑھ رہی تھی، کسی نے نہیں پوچھا تھا کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہی ہے، وہ کتنی حیا کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھنے والی ہیں، وہ کتنی اپنی والدین کی، اپنے خاندان کی خدمت گزار ہیں۔ پہلے زمانے میں مائیں بیٹیوں کی تربیت کرتی تھی، کہتی تھی کہ بیٹا لوگ کام دیکھتے ہیں، لوگ جو نا کام دیکھتے کہ کام کرنے والی ہیں، اپنا کام کر لیتی ہیں، خدمت گزار ہیں، تو اس کو لوگ عزت دیتے ہیں۔ جو اصل بنیادیں ہیں ایک لڑکی کے اندر پیدا ہو کہ اس کے اچھے اخلاق ہوں، اس کا اچھا کردار ہو، اس کے اندر حیا اور شرم ہو، اور اس کے اندر صبر ہو، اس کے اندر صبر ہو، یہ کبھی دکھی نہیں ہوگی۔ اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں اور اس کو باپ نے لاکھوں روپے دیے ہیں اور کروڑ پتی شوہر کو دیے ہیں لیکن اس کے پاس اخلاق اچھے نہیں ہیں، تو وہ اپنی زبان کی وجہ سے کبھی عزت حاصل نہیں کر سکے گی۔ اور اس کے اندر صبر نہیں ہے تو اس کو آپ اے سی والا کمرہ دے کر محل دے دو گے تو بھی اس کو کم پڑے گا، وہ بھی اس کو کم پڑے گا، طبیعت اس کی نہیں بھرے گی اس سے بھی۔ کسی کی شادی میں جا کر کسی کا اس سے اچھا گھر دیکھ کر آئے گی تو وہ کہے گی کہ میرے شوہر نے مجھے کچھ نہیں دیا اور میرے باپ نے بھی کچھ نہیں دیا، کہ اس کو صبر کا سبق نہیں سکھایا۔ شاید ابن مسعود کا یا ابن عباس کا مشہور قصہ ہے کہ انہوں نے بڑھاپے میں ان کے پاس کچھ نہیں تھا تو لوگوں نے کہا کہ آپ اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ چھوڑتے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھا دی ہے، سورہ واقعہ۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو مغرب کے بعد روزانہ سورہ واقعہ پڑھ لے اس کے گھر میں فاقہ کبھی نہیں آئے گا۔ یہ یقینی سبب ہے کہ یہ لڑکی دکھی نہیں ہوگی، بس بات ہو گئی۔ اور اس لیے ضرورت اس کی ہے
کہ دین دیکھا جائے نکاح میں، لڑکی میں بھی لڑکے میں بھی، دونوں میں یہ چیز دیکھی جائے کہ دین اگر ہے تو اس بنیاد پر رشتے کیے جائے، اخلاق اچھے ہیں اس بنیاد پر رشتہ کیا جائے، کیونکہ اصل واسطہ اخلاق سے پڑے گا زندگی بھر۔ میاں بیوی کو جو زیادہ واسطہ پڑے گا وہ اخلاق سے پڑے گا، صبر سے پڑے گا کہ ان میں صبر ہے تو صبر کے ساتھ وہ نبھاؤ ہو جائے گا، اور اگر صبر نہیں ہے تو پھر وہ نبھاؤ کی شکل پیدا نہیں ہوگی۔ دوسری چیز، نکاح جو ہوتے ہیں تو نکاح کو سادہ ہونا چاہیے، اسی میں اس کا حسن ہے۔ حضور علیہ السلام کی تعلیمات یہی ہیں۔ آپ نے خود 11 نکاح فرمائے، اور آپ نے اپنی 4 بیٹیوں کے نکاح کیے، اور آپ کے سامنے صحابہ کے بہت سارے لڑکوں کے لڑکیوں کے نکاح ہوئے ہیں، اور آپ علیہ السلام کے بعد خلافت راشدہ کے ادوار میں صحابہ کے بہت سارے نکاح ہوئے، اور تابعین کے ادوار میں نکاح ہوئے۔ اسلامی معاشرے میں جو اس وقت رسوم ہے اس کا کوئی وجود بھی نہیں تھا، اس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا اسلامی معاشرے میں، لیکن ہمارے یہاں جو ہے برادران وطن کے ساتھ رہتے رہتے شادیوں کی جو رسومات ہیں اکثر رسومات وہ ہیں جو ہمارے برادران وطن کے وہاں جو غیر اسلامی غیر شرعی ہیں، اور پھر مزید وہ رسم تک باقی نہیں رہی، بلکہ ان رسومات میں بہت سارے حرام کام داخل ہو گئے۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی چیز رسم تک ہے، شریعت اس کی بھی گنجائش نہیں دیتی کہ کوئی چیز رسم رواج کے طور پر ابھر کر آوے سنت کے مقابلے میں، اس لیے کہ سنت اصل ہے، شریعت میں اصل چیز سنت ہے کہ ہر کام سنت کے مطابق ہو۔ جیسے نماز کو ہر آدمی سنت کے مطابق پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے آدمی تو کوشش کرتا ہے سنت کے مطابق، حج کرتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ ارکان سنت کے مطابق ادا ہو۔ تو ایسے نکاح اور ان ارکان سے پہلے یا بعد میں، نکاح سے پہلے اگر کوئی چیزیں ہیں یا بعد میں ولیمہ ہیں تو وہ سنت کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ایسی چیزوں کو نہ کرنا زیادہ اچھا ہے، اس لیے کہ رسم سے اوپر پھر اس میں حرام بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، حرام چیزیں شامل ہوتی ہیں، اور وہ حرام کی نحوست آتی ہی آتی ہے۔ جیسے حرام کمائی کی نحوست ہوتی ہے، ایسے حرام کاموں کی نحوست زندگی میں ہوتی ہے، اور پھر آدمی اس کی بھرپائی کرتے کرتے زندگی گزر جاتی۔ آدمی توبہ بھی کرتا ہے، بعد میں کہتا ہے میرے حالات اچھے نہیں ہوتے، بھائی وہ تو بہت پیچھے سے چلا آ رہا ہے، اس کا بھگتان بھگت رہے ہیں، بہت پیچھے سے آ رہا ہے، اس لیے کہ بہت سی چیزیں جو ہیں توبہ کے ذریعے سے یکلخت معاف ہو جاتی ہیں، لیکن بہت سی چیزوں کا وبال اترا ہوا ہے، اور بہت سارے ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جن گناہوں کی وجہ سے آدمی کے اوپر دنیا میں حالات آنا طے ہو چکا ہے۔ تو اس لیے آدمی غلطی کر کے پھر توبہ کریں، اس سے بہتر ہے کہ غلطی نہ کریں، ہوش کے ناخن لیں۔ اللہ پاک نے اسباب بتائے ہیں، پنپنے کے اسباب بھی ہیں اور بچھڑنے کے اور دنیا میں جو ہے خسارے میں جانے کے بھی اسباب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اسباب بتائے کہ ہر کام کو سنت کے مطابق کریں، اگر ہم کر سکتے ہیں تو اس کو کر لیں، ورنہ وہ کام فرض نہیں ہے تو پھر اس کو چھوڑ دے اگر نہیں کر سکتے۔ جیسے ولیمہ ہے، ولیمہ فرض نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی اس کی حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو کہ آپ ولیمہ کریں، مالدار صحابی تھے، وہ بہت بااستعداد آدمی تھے، مالی حیثیت بہت بڑی تھی ان کا نکاح ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی نہیں تھا۔ اسی روایت میں پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے دیکھا صبح کو کہ ان کے کپڑوں پر ایک خاص قسم کی خوشبو جو عورتیں لگاتی تھی اس کا دھبا تھا، اس کا رنگ تھا ان کے کپڑے پر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا۔ تو حضور نے کہا اچھا، تو پھر کہا کہ پھر ولیمہ کرو، چاہے ایک بکری سے بھی کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت نہیں کی کہ تم نے مجھے بلایا بھی نہیں۔ سب سے بڑا سبق ہے یہ، سب سے بڑا سبق ہے کہ یہاں اگر بھول میں کسی کو کہنا رہ گیا، اب اس کے لیے تو جان پر بنے گی، زندگی بھر وہ یاد رکھا کہ ہم کو نہیں بلایا تھا، یا کوئی بھول میں آنا رہ گیا، ان کو کہہ دیا تھا، کسی وجہ سے ذہن سے نکل گیا یا اور کوئی وجہ ہوئی۔ حدیث میں آتا الغائب معہ عذر، کہ جو آدمی نہیں ہے تو اس کے پیچھے کوئی عذر سمجھو کہ اس کا کوئی عذر ہوگا، اسی پر محمول کرو، بدزنی مت کرو اس سے کہ ایسا ہوا ہوگا، ایسا ہوا ہوگا، ویسا ہوا ہوگا، کیوں نہیں آیا ہوگا، کیا ہوا۔ الغائب معہ عذر ختم کر دو،
کہ ٹھیک ہے بیمار ہوگا, نہیں آیا ہوگا, بھول گیا ہوگا, طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی, کہیں مشغول ہو گیا ہوگا, کسی اور جگہ گیا ہوگا. الغائب معہ عذر, قصہ ختم ہو گیا. حضور علیہ السلام نے کوئی شکایت درج نہیں کروائی کہ عبد الرحمن تم ہمارے اتنے قریبی آدمی ہو, ہمارے اہل شورا میں سے تھے, وہ اہل الرائے تھے, بہت بڑے آدمی تھے, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی قربت تھی ان کو, اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. انہوں نے نکاح کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں. تو کوئی شکایت نہیں ہے اس پر, بلکہ خوشی کے موقع پر تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو پتہ چلے کہ بھائی کسی مسلمان کی کسی بھی قسم کی کوئی خوشی ہے, اس میں نکاح بھی خوشی کا دن ہوتا ہے, تو دوسروں کو چاہیے کہ اس خوشی میں بغیر بلائے اس کو مبارکباد دیں. اگر وہ نہ بلاویں پھر بھی سامنے سے جا کر اس کو مبارکباد دیں کہ بھائی اللہ مبارک کرے, تم بچہ پیدا ہو خدا تم کو مبارک کرے. ان کو کوئی اور موقع ملا خوشی کا کہ اللہ تمہیں مبارک کرے, اس کو مبارکباد دینی چاہیے. اور اگر بلا لیا انہوں نے تو اچھا ہے. ہاں, کھانے میں بغیر بلائے نہیں جانا چاہیے, کھانے کی دعوت دے تو ہی جانا چاہیے. کھانے پر کسی کے یہاں بن بلائے مہمان نہیں بننا چاہیے, اور ایک آدمی کو دعوت دی ہو تو ایک ہی کو جانا چاہیے. یہ اصول ہے شریعت. ایک کو دعوت دی تو یہ نہیں کہ یار کہ ایک کو کہا ہے کہ پورے ہمارے تو سب کو نہیں کہا تو ہم نہیں جائیں گے. ایک کو بلایا تو ایک کو خوشی سے جانا چاہیے, اور سب کو کہنا نہیں بھائی ایک کی دعوت ہے, اور 5 کو بلایا تو 5 کو جانا چاہیے. باقی مطلب کوئی خوشی ہے تو بن بلائے بھی آدمی کو مبارکباد دینی چاہیے کہ اللہ پاک آپ کو مبارک کرے. اور غمی ہیں تو مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ اس کے غم میں اس کی تعزیت کرے. انتقال ہو جاوے اس کے جنازے کے پیچھے جاوے, اس کی تدفین تجہیز میں شرکت کر لیں. اگر بیمار ہو جاوے تو اس کی عیادت کریں, بغیر بلائے چلا جاوے. جیسے اس میں تو جاتے ہی جاتے ہیں, کوئی بیمار ہوتا ہے سنا تو آدمی فوراً عیادت کر لیتا ہے. اور یہ چیزیں جو ہیں صرف رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں ہے کہ کوئی رشتہ دار بیمار پڑے تو عیادت کریں, یا کوئی رشتہ دار کی شادی ہو تو ہم شادی میں شریک ہوں, بلکہ یہ مطلق اسلامی بھائی کا, اسلام کی نسبت سے مسلمان بھائی کا مسلمان پر حق ہے کہ اس کو سلام کریں. سلام کرے تو جواب دیں, بیمار پڑے عیادت کریں, مصیبت میں آوے تعزیت کریں, انتقال ہو جاوے اس کے جنازے میں پیچھے جاویں, اس کی کوئی خوشی ہے مبارکباد دیں. یہ اسلامی حقوق ہیں جو اسلامی معاشرے میں بتا. تو ساری شکایتوں کے دروازے بند ہو جائیں گے, کوئی شکایت کسی کو باقی نہیں رہے گی. اس لیے گزارش ہے کہ ان چیزوں کو سنت پر لانے کی کوشش کریں. ولیمہ بھی ہیں, اگر سنت کے مطابق کر سکتے ہیں تو کریں, ورنہ ایسی چیز کو چھوڑ دیں جس میں گناہ غالب آ جاتا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیموں میں مختلف قسم ہیں. ایک موقع پر حضرت زینب رضی اللہ عنہ جب نکاح ہوا تو آپ نے پورے مدینہ کی دعوت کی, سب لوگوں کو کھانا کھلایا. اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کچھ نہیں پکایا, سفر میں تھے آپ, سفر میں نکاح ہوا. نکاح کی کتنی آسانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے سمجھا رہے ہیں کہ سفر میں تھے, سفر میں ہی نکاح کر لیا, اور اسی سفر میں واپسی میں رخصتی کر لی اور ولیمہ کر دیا. دوسرے دن صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جس کے پاس جو ہے وہ لے کر آ جاؤ. تو کوئی پنیر لایا, کوئی گھی لایا, کوئی کھجور لایا, جو جس کے پاس اپنے توشے میں تھا لے کر آیا. زمین میں گڑھا کھودا گیا اور اس میں ایک چمڑا رکھ دیا گیا, جانور کا چمڑا ہوتا ہے وہ دباغت دیا ہوا, اس کو رکھ کر پھر وہ پنیر, گھی اور ساری چیزوں کو, کھجور کو اندر رکھ کر اس کو اچھی طرح سے ہلا دیا گیا. تو یہ ایک حلوہ تیار ہو گیا, حلوہ جیسا بن گیا. پنیر بھی ہے, گھی بھی ہے, کھجور بھی ہے اس میں, تو ایک حلوہ تیار ہوا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لو بھائی اپنی ماں کا ولیمہ کھا لو. تو کتنا آسان بنا کر اس کو بتایا کہ ہر آدمی کی آسانی سے ضرورت پوری ہو جائے. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے یہاں اللہ کا فضل تھا, پیچھے 15 سال کی لڑکی ہے, 18 سال کا 19 سال کا لڑکا ہے, نکاح ہو گیا, رہنے کا گھر نے میڑی پر اوپر کمرہ بنا دیا اور ان کا مسئلہ حل ہو گیا. یا نہیں تھا, کرائے کا کمرہ رکھ لیا, 4-5 بچے اسی میں ہو جاتے تھے, آدھی پونی زندگی گزر جاتی تھی کرائے کے گھر میں ہی. اس وقت تکلفات شروع ہوئے ہیں, اور یہ تکلفات جو ہیں کوئی خیر کی چیز نہیں ہے. ہم اس پر خوش نہ ہوں, یہ خوش ہونے کا مقام بالکل نہیں ہے کہ فراوانی کے ساتھ ماشاءاللہ بڑے بڑے گھر بن گئے ہیں, اور اب لڑکی والے فرنیچر دے رہے ہیں, اور دولہا بہت خوش ہو رہا ہے, پھولے نہیں سما رہا ہے, اور لڑکے کی طرف سے بڑی بڑی دعوتیں ہو رہی ہیں, اور بہت فراوانی ہے. واللہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فراوانی جو ہے وہ کوئی خوشی کا موقع نہیں ہے. اس طرح کی فراوانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما اخشى علیکم الفقر, کہ مجھے تمہاری فقیری کا خوف نہیں ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ. اس فقیری میں تو دنیا پر حکومت کی ہے صحابہ نے,
उसी फकीरी में थे, दुनिया पर हुकूमत की है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे, जब तक हयात रहे मदीने में कोई पक्का घर नहीं था, पूरी दुनिया में इस्लाम का डंका बज रहा था, पूरी दुनिया में इस्लाम का डंका, और रोज़ाना मीलों की रफ्तार से इस्लाम फैल रहा था। और मदीने की मुआशरत यकसा थी, खाना पीना पहनना ओढ़ना, गरीब और अमीर का पता नहीं चलता था खाने पीने से, उसके सदका खैरात से पता चलता था कि इतना मालदार आदमी है, वरना उनके खाना पीना यकसा था। हुजूर ने फरमाया, मुझे तुम्हारी फ़कीरी का खौफ नहीं है कि तुम फ़कीर हो जाओ, बल्कि मुझे तुम पर इस बात का खौफ है कि तुम पर दुनिया की वसअत हो जाएगी और फिर तुम तनाफुस करोगे, रेस लगाओगे, इसने बड़ा घर बनाया तो इससे बड़ा ये बना रहा है, उसने एलिवेशन डिज़ाइन ये बनाई है तो दूसरा उससे ऊपर जा रहा है, और उसने कमरा ऐसा सजाया है तो तीसरा उससे आगे जा रहा है, और उसने ऐसी पलंग बनाई तो दूसरा भाई उससे बेहतर बना रहा है। हुजूर ये फरमा रहे थे कि तुम उसमें तनाफुस करोगे और फिर तुम उसी में हलाक हो जाओगे जिस तरह तुमसे पहले कौमें हलाक हो गई। तो इसलिए ये चीज़ें कोई खुशी की नहीं है। आप हजरात से गुजारिश है, हाथ जोड़कर गुजारिश, समझदार घरों में भी कि भाई लड़की वाले फर्नीचर बना कर दें, ये जहेज नहीं तो और क्या है, यही तो जहेज है कि जहां लड़की के जिम्मे चाराना भी नहीं था, चाराना भी नहीं था। अगर बाप बाइस्तेदाद है, अपनी लड़की को दामाद को हदिया देना चाह रहा है, तो कोई ऐसी चीज हदिये में दे दो जो मुस्तकबिल में जाकर उनको काम लगे। बाकी अक्लमंदी नहीं है, ये देखा देखी है, और आगे जाकर यही जो है जहेज जब बनेगा तो फिर लड़कियां 25 साल की होगी, निकाह नहीं हो पाएंगे। 30-30 साल की लड़कियां घर बैठी हुई होगी, इसलिए कि बाप के पास 5 लाख रुपया नहीं होगा जो अपनी बेटी का निकाह करा सके। इसलिए जरा संभलने की जरूरत है। अभी इब्तिदा हो रही इन चीजों की, और शादियों के जो खर्चे हैं, आलीशान मंडप लगाना और फिर मंडपों पर तख्त बनाकर उस पर लड़के लड़कियों को बिठाना, क्या ये मुसलमानों के लिए ज़ेबा है? जिस माशरे में यानी उस लड़की को उसके करीबी गैर महरम रिश्तेदारों से पर्दा करवाया है, आज शादी के निकाह के पहले दिन ही उसको शोकेस में बिठाकर सारे अजनबियों को दिखाया जा रहा है। कुछ हया बाकी है कि नहीं है? कुछ हमारी गैरत भी जिंदा है या मर चुकी है कि उसको शोकेश की तो शोपीस ही बनाया उसको, तो आज उसको सजा कर एक तख्त पर बिठाने का क्या मतलब है? जिसको हया का पैकर बनाया था कि हया का पैकर है ये, उसकी आवाज तक का पर्दा करार दिया था। अरे बल्कि इस्लामी निज़ाम में जो है औरत वो गैर मुस्लिम औरत से भी पर्दा करेगी, सिर्फ मर्द से नहीं। मुसलमान मर्द से पर्दा करेगी, लेकिन गैर मुस्लिम औरत चूंकि उसमें हया नहीं होगी, उसमें शर्म नहीं होगी, और ये मुसलमान औरत को देखकर उसके हुस्न जमाल को अजनबी मर्दों के सामने बयान करेगी। इस वजह से कहा कि ये सिर्फ मर्द से नहीं बल्कि उस औरत से जिसके पास इस्लाम नहीं है, उस औरत से भी पर्दा करेगी, जहाँ इसकी हया को इतना ज़्यादा उजागर किया गया था। इसलिए ज़रूरत है, और ये 2-5 लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ उलमा के ज़िम्मे काम नहीं है। अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर जो है वो आम फरीज़ा हैं, उम्मत के तमाम अफराद के ज़िम्मे, और अल्लाह पाक इसके बारे में सवाल करेगा। क़यामत के दिन जिम्मेदारों से पूछा जाएगा। हदीस पाक में कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही, कि तुम में से हर आदमी राई निगरान जिम्मेदार हैं और हर एक से अपनी जिम्मेदारी का क़यामत में सवाल होगा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा वाली रिवायत, हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि अल्लाह का अज़ाब आएगा नाफरमानियों की वजह से, गुनाहों की वजह से। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या नेक लोग भी इस अज़ाब से मुतासिर होंगे? तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, दुनिया में तो इनको भी अज़ाब होगा, कि इन नाफरमानों की नाफरमानियों की वजह से जब अज़ाब आएगा तो इन पर भी आएगा। इसलिए कि जिम्मेदारी थी इनकी, इनको रोकने की जिम्मेदारी थी। और जो बनी इसराइल पर लानत हुई जिसका तज़किरा है कलाम पाक में, लुईन अल्लज़ीना कफ़रू मिन बनी इसराइल वाली जो आयतें हैं कि बनी इसराइल पर जो लानत हुई उसकी वजह, वजूहात में से एक वजह यह थी, कानू ला यतनाहौना अन मुनकरिन फ़अलू लबीसा मा कानू यफ़अलून, कि वो एक दूसरों को रोकते नहीं थे जब वो गुनाह करते थे, और ये उनका फ़ैल बहुत बुरा था। अल्लाह का लबीसा मा कानू यफ़अलून, कि ये इनका फ़ैल जो है वो बहुत ही बुरा है, कि रोकते नहीं है। इसलिए हम सब के ज़िम्मे है कि इन चीज़ों पर नकीर करें, मोहब्बत से समझावें, भाई को, बहन को, भतीजी को, भांजी को, नानी को, दादी को,
दादा को समझावें, चचा हैं तो चचा को, मामू है तो मामू को समझाएंगे, और अगर वो हमारे समझाने के बाद नहीं मानते हैं तो हम ऐसी जगह पर शिरकत नहीं करेंगे, हम इसके मुकल्लफ हैं। ला ताअत लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक, अब इजहार नाराजगी करेंगे उनसे इस वजह से, इसमें कोई हरज नहीं है। और इस वजह से अगर वो नाराज होते 100 बार हो जावे, अगर इस वजह से वो नाराज हो रहे हैं तो 100 बार नाराज हो जावे, इसमें कोई हरज नहीं। हाँ, हमारी किसी कोई जाती गरज की वजह से ना हो, उसमें हमारे नफ्स का हिस्सा ना हो, अल्लाह के लिए है तो हमारी मोहब्बत भी अल्लाह के लिए है, और अगर किसी से दुश्मनी होगी तो खुदा के लिए कर लेंगे। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर ने बाद में हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, शायद बदर के मौके पर आप मेरी तलवार के नीचे आ गए थे, लेकिन मैंने बाप समझकर आपको छोड़ दिया कि मेरे बाप हैं। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु कहा कि अगर तू मेरी तलवार के नीचे उस दिन आता तो मैं तुझे बेटा समझकर न छोड़ता, इसलिए कि उस दिन तो खुदा का दुश्मन था, उस दिन खुदा की दोस्ती अल्लाह के लिए है, दुश्मनी भी अल्लाह के लिए। अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्दु लिल्लाह, कि अल्लाह ही के लिए है। हाँ, हम समझाएंगे, कोशिश करेंगे, और फिर अगर नहीं हो रहा है तो ऐसी शादी में, ऐसी वलीमे में शरीक होने के हम मुकल्लफ नहीं है, ये सुन्नत नहीं है। और ऐसी दावत पर न जाने में कोई हरज नहीं है कि जहाँ मर्दों औरतों का इख्तिलाफ, हराम काम हो रहे हैं, शरीयत सुन्नत के खिलाफ काम हो रहे हैं, शरीयत सुन्नत के खिलाफ। यहाँ दिलजोई करने की कोई ज़रूरत नहीं है जहाँ अल्लाह नाराज़ हो रहा है, कि जहाँ अल्लाह नाराज़ हो रहा है। हाँ, हम खूब उनकी दिलजोई करेंगे, अल्लाह ने इस्तेदाद दी है तो दीगर मौक़े, साल भर में बहुत से मौक़े आते हैं जिसमें हम उनसे मुलाकात कर लेंगे, मौका है हदिया दे देंगे, मौका है तो खाना खिला देंगे, मौका है उनके घर जाकर खा लेंगे। लेकिन ऐसे मौके पर, ऐसी शादी में, ऐसे वलीमे में या ऐसे खुशी के किसी प्रोग्राम में हम शरीक नहीं हो सकते। इसलिए नहीं हो सकते कि हम अल्लाह के बंदे हैं, रिश्तेदारी तो हमारी बाद में इनसे हुई है, पहले तो अल्लाह के बंदे हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, इस वजह से हम शिरकत नहीं कर सकते, माजूर हैं। इसलिए गुजारिश आप हजरात से इन चीज़ों की तरफ तवज्जो दी जाए। बहुत सी मरतबा बयानात में चीज़ें आती हैं, पर्चों के ज़रिए से, जुमा में रसूमात और इसके उन्वान से आती हैं, लेकिन अब ये चीज़ें रस्म के तौर पर नहीं रही हैं, बल्कि इसमें हराम शामिल हो चुका है। इसलिए ऐसी चीज़ों में शामिल होना, हम मालूम करें उलमा से, मुफ्तियों से कि हमारा यहाँ ऐसी जगहों पर जाना, शरीक होना कहाँ तक सही है। इसलिए गुजारिश है, अव्वल नंबर पर तो हम इसकी कोशिश में लग जाएं। सिर्फ इतना काफ़ी ना हो कि हम बच जावें, बल्कि कोशिश में लगे, क्योंकि हमारा अखलाकी फरीज़ा, दीनी फरीज़ा भी है, एक दूसरों के साथ खैरख्वाही करें, भलाई करें और भलाई और खैर के कामों में ताउन करें। इसलिए कोशिश करें अपने ख़ानदानों में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में जहाँ निकाह हो रहे हैं आगे चल के इसको सादा करें, इतना पैसा बचावें। आज गैर मुस्लिम कौमें जो हैं कौमी सतह पर नियम बना रही है, उसूल बना रही है शादी ब्याह के, कि खर्चे कम हों, और जहेज़ को ख़त्म करने के वो अभियान चला रहे हैं जो गैर मुस्लिम हैं। और बाज़े वो कौमें जो मुसलमान हैं लेकिन उनके पास ज़्यादा दीनदारी और इल्म नहीं है, वो ये कर रहे हैं। और जहाँ कहीं पहले से कुछ नहीं था वहाँ शुरू हो रहा है, जहाँ कुछ नहीं था पहले से वहाँ शुरू हो रहा है। इसलिए अल्लाह के लिए गुजारिश है, आप हजरात इसको तबीयत पर लें, खाली तबसरे के तौर पर ना हो कि कोई मानता नहीं, कोई सुनता नहीं। हर आदमी अपने बस की कोशिश कर ले तो उम्मीद अल्लाह की ज़ात से कि अल्लाह पाक इन चीज़ों को ख़त्म करेगा। अभी भी हमारे यहाँ खैर गालिब है, अल्लाह का फजल है कि लोगों में सुनने मानने का जज्बा है, लेकिन जब इज्तिमाई तौर पर कोई काम होता है तो उसके असरात बेहतर होते हैं, अच्छे होते हैं। इसकी हम सब मिलकर कोशिश करें। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए।